ایپیسوڈ 42۔ آدھا دن گزر گیا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ پرسکون اور بھرپور نیند لینے کی وجہ سے میری حالت بہتر ہو گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کمرے کی صفائی کی جا چکی تھی اور میرا نامعقول اور میلا کچیلا لباس غائب تھا۔ گیس ہیٹر اب بھی چل رہا تھا جس کی وجہ سے سردی کا مطلق احساس نہیں تھا۔ میں نے کن پٹی کو ٹٹولا۔ معمولی نوعیت کا درد محسوس ہوا۔ ایک آدھ دن میں زخم ٹھیک ہونے والا تھا۔ جب ایک وردی پوش نے جھانکا تو میں اس وقت دیوار گیر پینٹنگز دیکھنے میں مصروف تھا۔ سر، کھانا تیار ہے، لے آؤں؟ شاہد کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے شاہد صاحب دکھائی دے تو انہیں بتا دینا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ یس سر، میں نے کھانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ یس، میں نے جواب دیا۔ 5 منٹ بعد اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پرتکلف کھانا چن دیا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ میں نے کھانے سے انصاف کیا، ڈرنک لیا اور شاہد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد آیا۔ ٹراؤزرز اور آدھے کندھوں والی شرٹ پہنے ہوئے کالج بوائے لگ رہا تھا۔ مجھے حشاش بشاش دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں شکریہ، میں نے پاپا سے بات کی تھی، تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ، ابھی تو آفس میں جلدی آنے کا کہہ گئے تھے۔ ارے یار مروا مت دینا، میں عام آدمی نہیں ہوں۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ تم آدمی خاص آدمی ہو، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں پولیس کا سامنا نہیں کر سکتا؟ اشتہاری ہو، ایسے ہی سمجھ لو۔ تمہیں اتنی سی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ سپرنٹینڈنٹ کی کوٹھی پر سے تمہیں کون گرفتار کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس خود۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا آفیسر بھی میری مٹھی میں، جانتے ہو وہ کون ہے؟ نہیں، میری ماں ان کے آفیسر ہیں۔ میں مسکرا کر خاموش رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ٹھٹک گیا۔ کان لگا کر کچھ سنتا رہا، پھر بولا، لگتا ہے پاپا آ گئے ہیں۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ چند لمحوں بعد ایس ایس پی سلیم شہزاد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید لٹھے کا قلب شدہ لباس پہن رکھا تھا۔ شاہد وجاہت اور نین نقوش میں اپنے باپ پر گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جب وہ صوفے پر بیٹھ گیا تو میں بھی مؤدبانہ انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گہری نظروں سے میرا سرتا پر جائزہ لیا اور بڑے شائستہ لہجے میں خیریت دریافت کی، پھر شاہد سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، مجھے کہیں جانا ہے۔ شاہد نے اپنے مخصوص کھلنڈرے انداز میں عاشی اور وحید کے اغوا کی کہانی اور اب تک اپنی اور محکمہ پولیس کی کارکردگی بیان کی۔ کم و بیش یہی باتیں اس کے منہ سے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ اس نے تھوڑے توقف کے بعد مجھ سے ہونے والی اتفاقی ملاقات کا ماجرا سنایا۔ پاپا، شہریار اور اس کے ساتھی خالد نے وحید کو نیم مردہ حالت میں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو انہوں نے اسے بس میں بٹھا کر گھر روانہ کر دیا۔ اب آپ جانیں اور آپ کی انکوائری۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے عشرت تک پہنچنا ہے۔ سلیم شہزاد نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور پیار سے کہا، اگر میں نے محبت نہ کی ہوتی تو شاید تمہیں نصیحت کرتا کہ اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اب یہ کہتا ہوں کہ فکر نہ کرو، تمہارا خلوص تمہیں اس تک پہنچا دے گا۔ پھر وہ میری طرف مڑے۔ ہاں تو بیٹا، مجھے یہ بتاؤ، کیا تم وحید کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی سر۔ سر نہیں، انکل کہو یار، یہ میرے پاپا ہیں، پولیس آفیسر نہیں ہیں۔ جب کبھی ان سے دفتر میں ملنے کا اتفاق ہو تب شوق سے سر کہہ دینا۔ جی انکل۔ سلیم شہزاد مسکرایا اور مصنوعی غصہ بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد مجھ سے بولا، وحید تمہیں کہاں ملا تھا؟ کہ تم نے اسے نیم مردہ حالت میں کہاں سے اٹھایا تھا؟ میں نے حیدر خان کی حویلی، بیلے، بھیڑیے اور وحید کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا۔ تم اس حویلی میں کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ میں نے اسے پروین کے اغوا کا ماجرا کہہ سنایا۔ ذہین آدمی تھا بہت وہ۔ سننے کے ساتھ ساتھ گہری نظروں سے میرے بیان کی صداقت میری آنکھوں سے کھوجتا جاتا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری بہن کو سردار حیدر خان نے اغوا کر کے اپنی اس خفیہ حویلی میں رکھا ہوا ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اس نے سوال دہرایا تو میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں انکل، ان باتوں کا تعلق عشرت کے اغوا سے نہیں ہے، اس لیے مجھے جواب دینے پر مجبور نہ کیجیے۔ اوکے، نو پرابلم۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہن کے اغوا کی رپورٹ تھانے میں درج کرائی تھی؟ نہیں، اگر تھانے جا کر ایف آئی آر درج کرانے کی درخواست کرتا تو نئی مصیبت میں پڑ جاتا۔ پولیس والے بڑے خان کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ ہوتے۔ داد رسی کیا کرتے، الٹا مجھے حوالات میں ڈال دیتے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ عشرت کو اسی حویلی میں رکھا گیا تھا اور تمہارے جانے سے پہلے کسی اور نے اسے وہاں سے نکال لیا؟ جی انکل۔ تمہاری بتائی ہوئی کہانی سے میں یہ نتیجہ اخذ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ سردار حیدر خان، چوک قریشی کے تھانے دار اور ڈی ایس پی نے مل کر بیلے میں پولیس مقابلے کا جو کھیل کھیلا تھا وہ اسی بساط پہ سجایا گیا تھا جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ کیا تم میرے خیال سے متفق ہو؟ جی انکل، اس واقعے سے ملک کے تمام پولیس مقابلوں کی صداقت میری نظروں میں مشکوک ہو گئی ہے۔ سائیں دلجیت شاہ کا سردار حیدر خان سے کیا تعلق ہے؟ اس نے عشرت اور وحید کو اغوا کر کے اس حویلی میں کیوں پہنچایا تھا؟
دونوں کے مفادات سانجے ہیں سر. میرا خیال ہے کہ سائے دلجیت حیدر خان کا کارندہ ہے. اس کی پشت پناہی پر جرائم کے آسمان پہ پروازیں کرتا ہے. تمہارے خیال میں اس وقت عشرت کہاں ہوگی؟ میں اسے تلاش کرتا پھر رہا ہوں. کیوں؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگی میری بہن بھی وہیں ہوگی. اوہ، کیا دونوں لڑکیاں محفوظ ہوں گی اب تک؟ میرا دل مٹھی میں آ گیا. دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں خیری سلامتی سے ہوں. تمہارے خیال کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے ایز اے پولیس آفیسر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں انکل؟ اگر ممکن ہے تو آپ سردار حیدر خان کو اریسٹ کر لیں، اس پر مقدمہ بنائیں اور اسے اغوا کے جرم میں سزا دلوائیں. اور وہ ثبوت کہاں سے لاؤں گا جنہیں سن کر عدالت اس الزام کو مان جائے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا. شاہد نے گفتگو میں حصہ لیا. ہم وحید کو اس کمرے میں لے جا سکتے ہیں جہاں اسے اغوا کے بعد رکھا گیا تھا پاپا. اس کی نشاندہی ثبوت کا درجہ نہیں رکھتی کیا؟ رکھتی تو ہے، مگر اس کی حیثیت کمزور ہے. ایس پی نے مجھ سے کہا تم کیا کرتے ہو آج کل؟ بتایا تو ہے آپ کو، اپنی بہن کو تلاش کرتا پھر آؤں. جب وہ ملے گی تب کوئی کام دھندا چھیڑوں گا. نورپور میں تمہارے گھر پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا. 2 آدمیوں کو گھر کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا. تم نے ان لوگوں کو قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گئے. وہ کیا کہانی تھی؟ میں نے مدد طلب نظروں سے شاہد کو دیکھا. وہ جھٹ بولا پاپا نو فاؤل گیم پلیز. سلیم شہزاد کے لبوں پہ مسکراہٹ تیر گئی. اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ بولا تمہارے جیسے ریفری کی موجودگی میں بھلا کیا فاؤل کھیلوں گا؟ اوکے اب میں چلتا ہوں. تم اپنے نئے دوست کو کمپنی دو. یہ تھانہ چوک قریشی کو مطلوب ہے. دھیان رکھنا تھوڑا. اگر ممکن ہو تو اسے کسی محفوظ ذریعے سے ملتان پہنچا دینا. فون نمبرز کا تبادلہ کر لینا، رابطے میں آسانی رہے گی. وہ اٹھا. شاہد کے گال پر چپت لگانے کے بعد مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا بیٹا ڈرو مت، یہاں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. شاہد کے کلاس فیلو ظفر یاب کا باپ سردار بخت خان بڑا معقول آدمی ہے، میرا دوست بھی ہے. اس نے مجھے تمام رام کہانی سنا کر تمہاری مدد کی درخواست کی تھی. اگر کبھی میری ذات پر بھروسہ کرنے کی جرات اپنے اندر پانا تو مجھے رازدار بنا لینا، مگر ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح. گڈ بائے. وہ چلا گیا تو شاہد میرے قریب کھسک آیا. اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر بڑے متلجیانہ انداز میں کہا دوست، تم نے مجھے دوست کہا ہے نا، اور مجھ پر اعتماد کیا ہے نا. دیکھو سچ کہتا ہوں، میں اپنی عشرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مجھے پاپا نے بتایا کہ تم بڑے دل گردے والے انسان ہو. مجھے تمہاری مدد چاہیے. میں تمہاری کیفیت سمجھ رہا ہوں شاہد. اللہ نے چاہا تو آشی جلد تمہارے پاس پہنچ جائے گی. شہریار، تم غیرت کی جنگ لڑ رہے ہو جبکہ میں عشق کی بازی ہار رہا ہوں. تمہاری اور میری قلبی کیفیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میرے اندر ناکامی کی برف جم رہی ہے، تمہارے اندر الاؤ روشن ہے. وہ شعلے بھڑک رہے ہیں جو پوری دنیا کو جلانے کی طاقت رکھتے ہیں. تم کہیں سے میری عشرت کو ڈھونڈ لاؤ یار، ورنہ میں مر جاؤں گا. رات کو دریا سندھ پر سے لوٹ آیا تھا، دوبارہ جاؤں گا تو شاید لوٹنے کا یارہ بھی نہ رہے. تمہارے پاپا نہیں یار، وہ ہر جنگ کو قانونی ہتھیاروں سے لڑنے کے عادی ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی اڑ کر حیدر خان کے سر پہ پہنچ جاؤں اور اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلا دوں. پاپا ثبوت مانگتے ہیں. اب انہیں کون بتائے کہ یہ شیطان جاگیردار اپنے جرائم کے ثبوت نہیں چھوڑا کرتے. تو تم ہی کچھ کر سکتے ہو شہریار. الادین کا چراغ رگڑو، کوئی جامع جمشید ڈھونڈ لاؤ، کچھ بھی کرو یار، مجھے میری عشرت تک پہنچا دو. فار گاڈ سیک ڈیئر. وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا. اپنے دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پہ رکھتے ہوئے بولا انکار نہ کرنا یار، تم مسیحا بن کر میری لائف میں آئے ہو. مسیحا کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو خدا کی تخلیق کی ہوئی زندگی کو بچاتا ہے. تم نے وحید کی جان بچائی، میری بھی بچا لو. زندگی میں کبھی تمہارے کام آ جاؤں گا. میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور پھر سینے سے لگا کر بھینچ لیا. ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے. تبھی قدرت کی طرف سے مجھے اس کی اور اسے میری محبت کا قیمتی جذبہ سونپ دیا گیا تھا. وہ چائے نہیں پیتا تھا مگر مجھے الوداعی چائے پلانا چاہتا تھا. چائے پینے کے دوران اس نے عاشق کی بہت سی یادیں میرے ساتھ شیئر کی. اس نے بتایا کہ وحید بات بات پر میرا تذکرہ کرتا ہے اور تعریفیں کرتے نہیں تھکتا. وہ میرے بارے میں جتنا جانتا تھا اس نے سخن در میں شاہد کو بتا دیا تھا. میری دلچسپی پر شاہد نے مجھے عاشق کے گھریلو حالات سے آگاہ کیا. عاشق کی ماں وحید کے آنے سے قبل اپنے حواس میں نہیں تھی. پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی تھی اور تمام دن روتی چلاتی تھی. اس کا باپ سجاول بھی اب نارمل ہو گیا تھا. دکان مسلسل بند رہتی تھی اور وہ تھانے کی 4 دیواری سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا تھا. پہلے تو عشرت کی ماں نے شاہد سلیم کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، مگر جب اس نے بمشکل یقین دلا کر اپنی پوزیشن واضح کر دی تو وہ بالکل مایوس ہو گئی. اس کی دنیا لٹ گئی تھی. بیٹے اور بیٹی کے علاوہ دیکھنے کو بھری دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا تھا. مستضاد یہ ہوا کہ کسی نے
ہر کسی نے بشمول سجاول اور اس کے خاندان کے اس پر انگلیاں اٹھائیں اور لان تان کی۔ بیٹی کے اغوا میں اسے ملوث قرار دیا۔ یہ تک کہا گیا کہ وہ خود بھی گندی تھی، اس کی بیٹی بھی گندی نکلی۔ جو لوگ عاشی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے پیروں کو چھوتے تھے وہ تھو تھو کرنے لگے۔ اس پہ زوال کی گھڑی آ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر بیٹی کی زندگی کی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دیواروں کو مخاطب کر کے کہتی کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کی بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا۔ دیواروں کے کان ہوتے ہیں مگر آنکھیں اور زبان نہیں ہوتی، اس لیے مان جاتی ہیں مگر انسان نہیں مانتا۔ وحید اچانک گھر پہنچا تو ماں باپ کو جینے کا سہارا مل گیا۔ بیٹی کے مل جانے کی آس لگ گئی۔ پولیس نے بہت چاہا کہ عاشی کے اغوا میں نامزد ملزم کے طور پر میرا نام FIR میں درج کیا جائے، مگر عاشی کی ماں میری حمایت میں سینہ سپر ہو گئی۔ اسے وحید نے میرے بارے میں بتایا تھا، اس لیے کس طرح بیٹے کی جان بچانے والے پر مقدمہ کرتی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعویٰ کرتی تھی کہ اس کی ممتائی آنکھوں نے مجھے دیکھنے کے بعد مجھے اچھا انسان سمجھا تھا۔ چونکہ تفتیشی افسر کے پاس میری ذات پر شک کا نہ جھٹلائے جانے والا جواز نہیں تھا، اس لیے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ اگر آپ نہیں مانتی تو نہ صحیح۔ 4 بجے کے قریب وہ اپنی سوزوکی میں بٹھا کر مجھے ٹیکسی سٹینڈ پر لے آیا۔ ایک نئے ماڈل کی کار کے قریب تاش کھیلتے ہوئے ڈرائیور کو بلا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، دن میں 20 مرتبہ حکم کا یکا تمہارے ہاتھ لگتا ہے مگر جیب خالی رہتی ہے، پھر بھی پتوں پر تکیہ کے رکھتے ہو، بے وقوف آدمی۔ روزی روٹی کیا کرو؟ یہ مکانہ گیم نہ کھیلا کرو، مہمان ہے یہ میرا، اسے ملتان چھوڑ کر آؤ، بولو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے رسمن کہا، صاحب جتنے مرضی دے دو۔ پھر شاہد کے اصرار پر اس نے کرایہ بتایا۔ شاہد نے جیب سے پیسے نکالے اور گن کر اس کی ہتھیلی پہ رکھے۔ جاؤ ڈیزل ڈلوا لو۔ اس نے گاڑی نکالنے میں دیر نہیں کی۔ شاہد نے سگریٹ سلگائی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو مگر دوستی میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے میرے رویے پر خفا نہیں ہونا۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے مسڑ نہیں ہوا، لیکن یہ تم پر فرض رہا۔ آئندہ ملاقات پر تفصیل سے سننا چاہوں گا کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ تمہاری قانونی الجھنوں کو سلجھانے میں بھرپور ہیلپ کروں گا۔ چلے دیکھیں گے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ تم نے پاپا سے کہا تھا کہ تجھے یقین ہے تمہاری بہن اور عاشی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں۔ تمہیں اس بات پر محض یقین اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا دوست موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حیثیت بھی محض مغوی کی ہے۔ تمہیں یہ توقع تو ہے کہ اسی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو اس خوفناک حویلی سے نکالا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک پھندے سے نکال کر دوسرے میں پھنسا دیا گیا ہے۔ پنجرے کا مالک بدلا ہے، پنجرہ نہیں۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ میں تمہاری طرح منفی نہیں، مثبت انداز میں سوچنے کا عادی ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا، یار حالات مایوس کن ہیں، امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھو شہریار، اگر تمہاری بہن حیدر خان کی قید سے نکل کر کسی اور کی قید میں نہیں گئی تو پھر اس نے اب تک رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے بڑی پتے کی بات کی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے خیال آیا کہ پروین کو میرے موجودہ ٹھکانے پتے کا علم ہی نہیں تو وہ رابطہ کیسے کرتی؟ بعید نہیں کہ وہ میری تلاش میں سرگردہ ہو۔ میں نے یہی بات شاہد سے کہی تو وہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا، تمہاری بہن کی حد تک تو اس خوشگمانی میں رہا جا سکتا، مگر میرا گھر اور فون نمبر تو وہی ہے جسے عاشی مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تم نے امیر نواز کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بھی دونوں کے ساتھ ہے۔ اس کا گھر تو نہیں جلا اور نہ اس کے ماں باپ نے ٹھکانہ تبدیل کیا ہے۔ اس نے اپنے گھر زندہ اور بخیریت ہونے کی خبر کیوں نہیں دی؟ شہریار، میرا دل کہتا ہے کہ میری عاشی شاید مجھے کبھی نہ مل سکے۔ کم آن ڈیئر، یوں مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ پر اپنے یقین کو کامل اور ایمان کو پختہ رکھو۔ اس نے وحید کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں پہنچنے کا زندگی بھر میں نے ارادہ تک نہیں کیا تھا۔ ایسی کوئی اچھی صورت عاشی اور پروین کے لیے بھی قسمت تشکیل دے دے گی، مجھے یقین ہے۔ تم بھی خود کو مضبوط رکھو ورنہ ہم ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسے وقت میں ڈرائیور نے فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی روکی اور ہارن بجایا۔ میں نے شاہد سے ہاتھ ملایا اور ٹیک کیئر کہہ کر گاڑی کا رخ کیا۔ جب میں سیٹ پر بیٹھ گیا تو شاہد نے چیخ کر کہا، اوے تو نے کبھی عشق نہیں کیا نا؟ تو نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس لیے فلسفہ بگاڑتا ہے۔ کبھی جان شکنجے میں آ گئی نا تو پوچھوں گا، پھر یہ نصت کروں گا بڑے دانشوروں کی طرح، ناؤ گڈ بائی ڈیئر۔ اس کی فطرت ایسی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ٹیکسی کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ملاقات کا آخری منظر، اس کا تانا بار ہنستا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں کافی دیر کے لیے ثبت ہو کے رہ گیا۔ میں 4 بجے کے لگ بھگ اپنے گھر پہنچا۔ شانوں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ میری طویل غیر حاضری پر برہم تھی۔ فرزانہ اور موجو نے میری حمایت کرتے ہوئے اس چڑیل سے میری جان چھڑائی۔ میرے سر پہ بندھی اسمارٹ بینڈیج دیکھ کر سبھی متفکر ہوئے۔ میں نے معمولی چوٹ ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ اختر نے مجھے بتایا کہ پیا نے اسکول کے کاغذات نہ صرف مکمل کروا دی ہیں
بلکہ موجو کا قریبی انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو بیڈ پر نیم دراز ہو کر ساتھ نتھی شانوں سے بولا، تم بھی اسکول میں داخلہ لے لو۔ بھائی، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم بہت بدل گئے ہو، تم پہلے والے شاعر نہیں رہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یاد ہی نہیں کہ میں میٹرک کر چکی ہوں؟ ارے میرا مطلب ہے کہ کالج میں داخلہ لے لو۔ انکل کہتے ہیں داخلے کے لیے بورڈ کی سند ضروری ہے، سند ہو تب بھی میٹرک کا نیا رزلٹ آنے کے بعد کالجوں کے ایڈمیشن کھلیں گے۔ لیکن پرائیویٹ کالجز میں سارا سال داخلہ ہوتا رہتا ہے، میں پتہ کروں گا۔ ادھر قریبی بورڈ کا دفتر ہے، کسی وقت چلے جانا اور ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ نکلوانے کا پروسیس معلوم کرنا، اوکے؟ میں نے موجو کے ساتھ جا کر بورڈ کی عمارت دیکھ لی ہے، حکم کی تعمیل ہوگی بھائی۔ وہ بڑی ادا سے مجھے بھائی کہا کرتی تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ بھائی، کیا تمہیں غزالہ کی یاد نہیں آتی؟ نہیں شانو، مجھے سوائے پروین کا اور کوئی یاد نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اچانک بجھ گئی۔ مجھے افسوس ہوا، میں جلدی سے بولا، جب وہ ہمارے درمیان ہوگی تب ہم مل کر غزالہ کو یہاں لانے کا منصوبہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، چائے پیو گے؟ اپنے ہاتھ سے بناؤ گے تو ضرور پیوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ میں نے بے دہانی میں اسے جس اندھو بھری کیفیت میں دھکیل دیا تھا وہ مصروف ہو کر اس سے نکل آئے، ورنہ مجھے چائے کی طلب نہیں تھی۔ اس کا بجھا بجھا چہرہ مجھے دکھ دیتا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ چائے کا بڑا سا پیالہ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پیالے کو دیکھا تو وہ ہنس دی۔ یہ دودھ پتی ہے، چائے تھوڑی ہے۔ ارے تو کیا میں ساری رات بیٹھا چائے پیتا رہوں گا؟ اور یہ کیا ہے؟ اس نے ہاتھ میں ایک پیپر رول پکڑا تھا۔ دکھانے کے لیے لائی ہوں کہ یہ کاغذات تمہارے کام کے تو نہیں، الماری کی صفائی کرنے پر ملے ہیں۔ اوہ یس، مجھے یاد آیا کہ مجھے یہ پیپر رول کہاں سے ملا تھا۔ یہ مجھے اس لینڈ کروزر کی سیٹ پر سے ملا تھا جس میں میرے گھر پر حملہ کرنے والے نور پور آئے تھے، اور انہوں نے اسے سائیں جگجیت کے مزار کے احاطے میں پارک کیا تھا۔ پھر جب میں نے شانو، فرزانہ اور خالے کو اپنی گاڑی میں منتقل کیا تھا تب اس رول کو بھی اٹھا لیا تھا، سوچا تھا کہ سکون سے بیٹھ کر ان کا مطالعہ کروں گا۔ بعد میں اسے میں بھول گیا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، اس کے ہاتھ سے پیپر رول لے کر الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ تم چائے پیو، میں اسے کھولتی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ سے رول اچک لیا اور ربر بینڈ کھینچ کر اتار دیا۔ سفید رنگ کے فوٹو اسٹیٹ پیپر میں اسٹیمپ پیپرز لپٹے ہوئے تھے۔ وہ انہیں سیدھا کر کے دیکھتی رہی، پھر بولی، بھائی ان پر تو بابا کا نام لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو۔ میں نے پیپر تھام کر بیڈ پہ پھیلایا۔ وہ چونکہ کافی دیر تک بڑے رہے تھے اسی لیے اسپرنگ کی طرح فوراً رول ہو گئے۔ میں نے چائے کا پیالہ رکھا اور انہیں کھول کر بغور دیکھنے لگا۔ وہ 3 مختلف مالیت کے اسٹیمپ پیپرز پر مخصوص انداز میں تحریر کیا گیا رجسٹرڈ بیانہ نامہ تھا، جو عمومی طور پر زمینوں کی خرید و فروخت کے لیے استعمال لایا جاتا ہے۔ پہلے پرت پر زمین کا تتمہ اور کیفیت نامہ درج تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اپنے چاچے چراغ دین کا نام، بلدیت اور سکونت وغیرہ دیکھ کر تیز ہونے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس دستاویز کی رو سے چاچے نے اپنی وراثتی جائیداد فروخت کی تھی۔ اس پر 4 سال قبل کی تاریخ ڈالی گئی تھی۔ میں نے تینوں اسٹیمپ پیپرز الٹ پلٹ کر دیکھے۔ چاچے کے انگوٹھے لگے تھے، شناختی کارڈ کا نمبر لکھا تھا۔ زمین کو بیچنے کے اس معاہدے پر گواہان کے نام اور دستخط موجود تھے۔ میں نے دونوں نام پڑھے، وہ اجنبی نام تھے۔ وہی نامہ مکمل تھا، اس پر کیے گئے دستخط، ثبت شدہ انگوٹھوں کے نشان اور شہادت اصلی تھی۔ ریونیو افسر کی تصدیق اور مہر بھی لگی تھی۔ اس دستاویز کو ریونیو ریکارڈ میں شامل کرنے کے لیے صرف پٹواری کی جانب سے انتقال کا پیشہ ورانہ عمل باقی تھا۔ میرے ہونٹ بھیج گئے۔ سمجھ میں آ گیا کہ میرے گھر پر حملہ آور ہونے والے اس دستاویز پر چاچے کے انگوٹھے ثبت کرانے آئے تھے۔ انہوں نے چاچے کی موت سے پہلے یا بعد میں اپنا کام مکمل کر لیا تھا، مگر ان کی موت ان کا پیچھا کرتی ان موقع پر پہنچ گئی۔ اگر یہ رجسٹری ریونیو آفس تک پہنچ جاتی تو میرے چاچے کی تمام تر زرعی و سکنی جائیداد کسی اور کے نام منتقل ہو جاتی۔ بھائی کیا لکھا ہے اس میں؟ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم جاؤ اور مجھے توجہ سے پڑھنے دو۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی، گرم کر دوں کیا؟ میں کاغذات میں دوبارہ کھو گیا۔ ایسے وقت میں میرے ذہن میں ایک کودا سا لپکا۔ میں نے کریدتی ہوئی نظروں سے جائیداد خریدنے والے کا نام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وثیقہ نویس بڑے ٹیڑھے اور الجھے ہوئے طرز تحریر میں لکھتے ہیں، الفاظ و جملے بھی خالصتاً اصطلاحی ہوتے ہیں، اس لیے مجھے تھوڑی دقت ہوئی، مگر میں پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو ہی اپنے مطلوبہ نام پر نظر پڑی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یوں لگا جیسے مجھے کسی نے انگاروں سے دہکتے ہوئے کنویں میں دھکا دے دیا ہو۔ یہ نام تو میرے دل پر کندہ تھا۔ میں بڑبڑایا، جمعہ خان ولد فریدن خان، قوم لاشاری سکنہ۔ ماضی میں میری سماعت سے ٹکرانے والا حیات خان کا ایک جملہ گونجا، چراغ دین بتا مجھے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے برا نے کئی سال پہلے اپنی زمین فریدن خان کے ہاتھ بیچ دی تھی۔ اپنی منہ چوچی رکھنے کے لیے اس نے یہ بات نور پور میں کسی کو نہیں بتائی، تو فریدن کا کیا قصور؟
اس نے تو سونے خان کو اپنی زمین کئی سال ٹھیکے پہ دیے رکھی تاکہ وہ بھوکوں نہ مرے. اب سونا اس دنیا میں نہیں رہا تو کیا فریدن خان اپنا ترکہ چھوڑ دیں؟ جب چاچا چراغ نے حیات خان کے پاس جا کر فریاد کی تھی کہ اس کے بھائی کے رقبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے تو حیات خان نے اسے یہی جواب دیا تھا. میں چاچے کے ہمراہ خان کے دارے پہ گیا تھا. پھر اس نے پٹواری کو دارے پر بلوا کر چاچے کی تسلی کرائی تھی. پٹواری نے بستے میں سے خسرہ کھتونی نکال کر حیات خان کے سامنے رکھ دی تھی جس کا ایک ایک لفظ حیات خان نے پڑھ کر سنایا. بعد میں یہی رقبہ سردار حیدر خان نے خرید لیا اور وریام خان سے باہمی تبادلہ کر لیا. وریام خان کی بیوی کا وراثتی رقبہ بلوچ نگر میں پڑا تھا. حیدر خان نے وہ اپنے نام کروا لیا جبکہ میری زمین وریام خان نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. میں جن دنوں میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد نتیجے کا انتظار کر رہا تھا انہی دنوں میں اور خالہ فریدن کو تلاش کرتے کرتے موزہ گودر میں پہنچ گئے تھے. وہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی مگر ہمیں فریدن خان نہ ملا. وہ چند سال قبل یہ علاقہ چھوڑ گیا تھا. یہاں اس کا رقبہ نہیں تھا بلکہ پرائی زمینوں پر مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا وہ پیٹ پالتا تھا. پھر ایک دن اپنے خاندان کو لے کر کہیں چلا گیا. کہاں یہ کسی کو علم نہیں. وہ پٹواری مر چکا تھا جس نے زمین کا انتقال درج کیا تھا. پھر جب میں اور خالہ حلقے کے موجودہ پٹواری کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا کہ گزشتہ سالوں میں 3 پٹواری اس حلقے میں تعینات ہوئے. چونکہ وہ زمین کی ہسٹری سے آگاہ نہیں تھا اور محض کاغذات کی زبان بول سکتا تھا سو بولتا رہا. اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں فریدن خان کو تلاش کرنا چاہوں تو مجھے ریونیو ریکارڈ میں موجود رجسٹریوں کی فائلز چیک کرنی ہوں گی. فریدن خان نے جس دستاویز کی رو سے زمین سردار حیدر خان کے نام منتقل کی تھی اس میں شناختی کارڈ کی نقل موجود تھی. اس نقل کو دیکھ کر اسے تلاش کیا جا سکتا تھا. ہم ریونیو آفس بھی پہنچے مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ ریونیو آفس میں اپنا نام بتانے کے لیے بھی پیسے لٹانے پڑتے ہیں. خالی ہاتھ یہاں آنے والوں کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا. مایوس ہو کر ہم گھر لوٹ آئے. میرے باپ کی زمین فریدن خان کے نام منتقل ہوئی تھی. میرے سامنے پڑی ہوئی دستاویز کی رو سے چاچا چراغ کی جائیداد فریدن خان کے بیٹے کے نام منتقل ہونے والی تھی. بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سونے خان کی کہانی دہرائی گئی تھی. طریقہ واردات بھی وہی تھا. سونے خان نے مرنے سے 6-7 سال قبل فریدن کے ہاتھ زمین بیچی تھی جبکہ چاچا مرنے سے 4 سال قبل ان اسٹامپ پیپرز پر انگوٹھے لگا رہا تھا. اگر یہ پیپرز میرے ہاتھ نہ لگتے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے تو میرا خاندان اپنی بقیہ آدھی جائیداد سے بھی محروم ہو جاتا. جس طرح فریدن خان ڈھونڈے سے نہیں ملا تھا اور رقبہ حیدر خان کو مل گیا اسی طرح فریدن کا بیٹا زمین حیدر خان کو بیچ کر غائب ہو جاتا اور میری طرح میرا چچا زاد بھائی موج دین عرف موجو بھی تہی دست ہو جاتا. میں نے پوری احتیاط سے ماضی بعید اور قریب کی دونوں کہانیوں کی مماثلت کا تنقیدی جائزہ لیا. سرموں کوئی فرق نہ تھا. یہ طے تھا کہ میرے چچا سے زمین ہتھیانے کی کوشش کرنے والا اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے والا وہی تھا جس نے میری ماں رضیہ عرف رجو اور باپ سونے خان کا خون کیا تھا یعنی سردار حیدر خان. میرے ذہن میں تند و گرم ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے. کبھی نظروں کے سامنے رنگو قصائی کا چہرہ گھوم جاتا تو کبھی ایرانی شال اوڑھے فرعون کی طرح چھاتی پھیلائے کھڑے حیدر خان کا جنہوں نے محض چند بیگھہ زمین کی خاطر میرے خاندان کو آگ میں جھونک دیا تھا, خون میں نہلا دیا تھا. شانو چائے گرم کر کے لائی. مجھے منہمک دیکھ کر بولی, بھائی کیا ہوا؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ نا. میں چونکا. اسٹامپ پیپر رول کر کے بیڈ کے ملقہ دراز میں ڈالے اور چائے کا پیالہ تھام لیا. وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی. بھائی کیا ہم کبھی نورپور نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ ایسی بات نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہوگا؟ گھر کو دیکھ بھال کی ضرورت ہی نہیں رہی. بتایا تو تھا وہ جل کر بھسم ہو گیا. پر کچھ تو بچا ہوگا. ہمارا ڈیرا, مال ڈنگر اور کھیتوں کے ہتھیار وغیرہ. چاچے سونے خان کا سامان تو سارا کا سارا اس کے گھر میں موجود ہے. شانو, مجھے نورپور یاد آتا ہے. مال ڈنگر کا پتہ کروں گا کہ وہ کس کے پاس ہے. میرا تو جی چاہتا ہے کہ ابھی اٹھوں اور اپنے گھر پہنچ جاؤں مگر ایسا ممکن نہیں ہے. خانزادے ہمارے خون کے پیسے ہیں. کہ کاغذات تم نے دیکھے کہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میری زمین ہتھیانے کے لیے تیار کیے گئے تھے اور میری وراثت دن دہاڑے لوٹ لی گئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی موجو کی وراثت ان کمینوں کے ہاتھ لگنے سے بچ گئی. جب تک ہم میں سے کوئی شخص بھی زندہ ہے وہ زمین, ڈیرا اور گھر کسی اور کے نہیں ہو سکتے. دوسرے لفظوں میں ہم تب تک نورپور نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دشمن موجود ہیں. یہ میرا نہیں, ہمارے لیکھوں کا فیصلہ ہے. اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے اسے اچھے وقت کی جلد آمد کی امید دلائی. وہ میرے کرب کو بھانپ گئی. بھائی کیا ہم قانون کی مدد بھی نہیں لے سکتے؟ پولیس بعد میں پہنچتی ہے, جان لینے والے پہلے پہنچ جاتے ہیں. جن لوگوں نے چاچا اور چاچی کو جلایا تھا میں نے انہیں مار دیا مگر انہیں بھیجنے والا خانزادہ بھی زندہ ہے.
یعنی قانون اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ثبوت مانگتا ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے؟ یعنی جب تک حیدر خان زندہ ہے ہم نورپور نہیں جا سکتے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، پر وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ ہاں، لیکن موت چھوٹے بڑے کا فرق نہیں دیکھتی، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ میں چائے پی چکا تو اس نے پیالہ اٹھایا اور اداس چہرہ لیے کمرے سے چلی گئی۔ جب تک مجھے اپنے والدین کے قاتلوں تک پہنچنے کا کلو نہیں ملا تھا تب تک مجھ پر مایوسی طاری تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کبھی ان تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ قسمت نے پردوں کو یکے بعد دیگرے چاک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے رنگو قصائی نظر آیا، پھر فریدن اور سردار حیدر خان کا کردار سامنے آ گیا۔ میں ان دونوں سے بآسانی نمٹ سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھے یا میں ان سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، بلکہ مجھے اپنے دشمنوں کا پتہ چل گیا تھا۔ آج نہیں تو کل میں ان کی گردنیں ناپ سکتا تھا۔ اسی طرح فریدن خان اور اس کے بیٹے کو تلاش کرنا بھی اب مشکل نہیں رہا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں ریونیو آفس جا کر مطلوبہ معلومات خرید لیتا۔ شام کو میں بازار کی طرف نکلا۔ ایک ڈاکٹر سے اپنے زخم کا معائنہ کروایا۔ اس نے پٹی تبدیل کی، اینٹی بائیوٹک گولیاں تجویز کی اور تسلی دی کہ زخم ٹھیک ہونے والا ہے۔ چونکہ درد نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا اس لیے میں اس کی رائے سے متفق تھا۔ شانوں نے شامی تکے اور کباب لانے کی فرمائش کی تھی، انہیں پیک کرایا، پھر ایک موبائل فون اور سم خریدی اور گھر آ گیا۔ زوراور نے میرا موبائل چھین لیا تھا، سم سمیت، چونکہ وہ سم میرے نام رجسٹرڈ نہیں تھی اور نہ اس کی میموری میں کوئی نمبر سیو تھا، اس لیے مجھے فون کے چلنے پر کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ میروشا کی ہدایت کے مطابق گروپ کے سبھی لوگوں نے ایک دوسرے کے نمبر یاد کر رکھے تھے۔ فون کرنے کے بعد اس نمبر کو میموری سے مٹا دیا جاتا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک ہم سبھی نے بیٹھ کر کچھ گپیاں کی، ٹی وی پر ایک ٹاک شو دیکھا اور پھر سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ میں نے لحاف میں دبک کر میروشا کو فون کیا۔ اس نے کال ریسیو کر میری آواز سن کر بولا، اڑے غنچے، سائنسی بیڑے کا نمبر کیوں بدل لیوت ہے؟ یہی بتانے کو تو فون کر رہا ہوں، میرا فون زوراور نے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا۔ زوراور نے؟ ابے وہ سالہ کباڑیا تجھے کہاں مل جاوت ہے؟ اس نے حیدر خان کی سپاری پر مجھے اغوا کر لیا تھا، بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے اسے اپنی بات کے بیچ میں کہیں ٹپکنے کا موقع دیے بغیر مختصر الفاظ میں اپنی رام کہانی سنا دی۔ اڑے والا ڈیمیا، کمال کر دے فتح بھائی، مہارانی تیرے کو کوہ نور ہیرا بولا تھا تو کیا غلط بولا تھا؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں شاہ جی۔ ماڑے پاس کیا رکھا ہوا تھا گنچے، تیرے تن کی رگ رگ میں جوان جہان خون دوڑے پھرت ہیں، ایسا لہو جو جوانی مانگت ہے، جام مانگت ہے۔ میری بات تو سنو، میں کئی باتیں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہوت، کل شام کو میڈم رانی نے ہم سب کو بلا رکھا ہوت، گنچے کو بھی بلا لیا جاوے، وہاں اپنے دل کی بھڑاسا نکالنے کا پورا موقع دیوت ہے ماڑے لاڈے کو۔ مہارانی سننے کو بیٹھے، جوانی سنانے کو بیٹھے، تب مزہ آوت ہے لاڈے میاں۔ پر ایک بات سن لیوت ہے، وہاں اپنا دکھڑا رونے کا نہیں، صرف اتنی بات کرنے کا جتنی کا تعلق ہمارے دھندے سے ہوت۔ وہ حرام جدہ حیدر خان کی رشتہ داری مت پھول بیٹھے وہاں پر، ماڑا گنچا، سمجھ میں آوت ہے کہ نہ آوت؟ ہاں، پان کی گلوڑی مارے ہاتھ میں ہوت اور انتظار کرت کہ لاڈے میاں کا فون بند ہوت اور ماری داڑ کرم ہوت۔ بس یاد رکھ لیوت کہ پیا کی گڈی آ جاوے تیرے کو لینے کل شام کو، ٹھیک ہے نا ماڑے گنچے؟ اب ذرا مسکرا دیوت ہے نا؟ خیر تو ہے، کل شام سب اکٹھے کیوں رہے؟ او نا بابا، فکر نہ کرت، مہارانی جڑا پڑھی لکھی ہوت تو نخرے دکھاوت، ہر مہینے میں ایک بار ضرور سب کو اکٹھا کرت ہے اور رپورٹ شیوٹ لیوت ہے۔ ذرا کھسکی ہوئی کھوپڑی ہوت ہے نا اس جنانی ذات کی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ فون پر میرے اغوا کی کہانی سننے سے گریزا تھا، ورنہ اپنی عادت کے مطابق کریت کریت کر پوچھتا، بیچ بیچ میں فلسفیانہ انداز میں سوچنے کی اداکاری بھی کرتا۔ اپنے نئے موبائل سیٹ کے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے میں چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا جب اچانک مجھے یاد ہے کہ مظفر گڑھ سے چلتے ہوئے شاہد سے فون نمبر لینا مجھے یاد نہیں رہا تھا، حالانکہ اس کے باپ نے ہم دونوں کو تاکید کی تھی۔ اب اس سے رابطہ ماسوا ملاقات کے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ یاد آیا تو اس کی منموہنی شبی نظروں میں گھوم گئی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکا تھا، آشی کے ساتھ جچتا تھا، اس کے پہلو میں کھڑی آشی بھی جچتی تھی۔ اب یہ قسمت پر منحصر تھا کہ ان دونوں کو زندگی کے کسی موڑ پر وہ ایک ساتھ کھڑا کرتی تھی یا نہیں۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں چکرانے لگیں۔ شہریار، اگر تمہاری بہن حیدر خان کی قید سے نکل کر کسی اور کی قید میں نہیں گئی تو پھر اس نے اب تک تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ پھر اس نے میری تعویل سن کر بڑی مایوسی سے کہا تھا، تمہاری بہن کی حد تک تو اس خوشگمانی میں رہا جا سکتا ہے، مگر میرا گھر اور فون نمبر تو وہی ہے جسے آشی مرتے دم تک بھول نہیں سکتی، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ زندگی ایسا ہی طویل سفر ہے، کبھی یادوں کے اجالے، کبھی مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، تو کبھی سرسراتے ہوئے جان لیوا وہمیں اور اندیشے۔